ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، وہ پریشان رہتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، تیاری کیسے کریں۔ اتنی موٹی کتابیں دیکھ دیکھ کے ان کا دماغ کھولنا، بولو بھائی، شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچرل وے آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ، یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں جس پر عمل ہو رہا ہے۔ ٹیچنگ یعنی پڑھانا اور لرننگ سیکھنا، ان کا جو قدرتی اور نیچرل طریقہ ہے وہ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کالجز کا ماحول بھی دیکھا ہے۔ میں نے اسکول میں بھی پڑھا ہوں، میں اسکول میں انگلش اسکول بھی پڑھا ہوں، اردو اسکول بھی پڑھا ہوں، کالج میں بھی گیا ہوں، اور اس کے بعد مدرسے میں بھی آیا ہوں۔ تو مدرسے جاتے ہی جو ہمارا جو لرننگ کا اسٹائل تھا وہ فوراً کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ یہاں کا طرز تعلیم اور وہاں کے طرز تعلیم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ چونکہ ایک ذہن چلا گیا نا، اب ان چیزوں پر الگ سے موضوع بنا کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بیان کے دوران اگر آ جائے تو میرا خیال ہے کوئی حرج، اور ان کا ہمارے دین سے بھی تعلق ہے، بلکہ ہے ہی دین سے تعلق۔ علم حاصل کرنا یہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جتنے جو ہمارے طلبہ ہیں نا، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، میں جب مدرسے گیا تو میں نے وہاں اسٹائل کیا دیکھا پڑھنے کا، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہی اسٹائل اگر آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ ترقی کریں گے اور آپ کا دماغ خراب بھی نہیں ہوگا۔ الجھن جو ہوتی ہے نا، یہ کتاب کو دیکھ کے ہوتی ہے نا الجھن، کیا ہے یہ، ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں پھرے کی طرف، تعلقات۔ اول تو جب کسی چیز میں انسان کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی تو وہ کبھی بھی اس میں مہارت پیدا نہیں کر سکتا۔ مہارت اسی چیز میں پیدا ہوتی ہے جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہو، نہیں ہوگی تو پھر دیکھو کیا مسئلہ ہے بھئی، آرام سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ تو دلچسپی جو پیدا ہوگی نا، دلچسپی وہ جب ہوگی جب اس چیز کے حصول میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے۔ بہت مشکل، کیا آنا شروع ہو جائے؟ مزہ۔ جیسے اب میرے بیان میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی اب آپ کی دلچسپی بڑھ گئی کہ مولوی صاحب آگے کیا کہیں گے، تو آپ اب جو سنیں گے نا وہ انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہ جائے گا۔ آدھا سبق تو میں نے سنا ہی دیا، آپ اسٹائل سے بتا دیا۔ تو ٹیچر کو بھی اسی انداز سے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، مگر وہ جو ہمارے ہاں ٹیچر آتے ہیں وائٹ بورڈ پہ وہ بتایا اور وہ پورا سمجھا سمجھو کے چلے گئے، ٹائم ویسٹنگ۔ خیر، تو ہم نے مدرسے میں کیا دیکھا کہ آپ کا جو کل کا سبق ہے نا، جو آپ نے کل ٹیچر سے پڑھنا ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے کھانا وانا کھا لیا، عشاء کے بعد کھانا، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ پڑھنے والا آدمی جس نے اسٹڈی کرنا ہو وہ اگر عشاء کے بعد کھائے گا تو کھانے کے بعد کتاب لے کے بیٹھے گا تو پاگل ہو جائے گا نا۔ کھانے کے بعد جب کتاب لے کے بیٹھو گے تو وہ تو ساری گیس دماغ پہ چڑھے گی، نیند آئے گی، اس سے تو معدے کا بھی بیڑا غرق اور دماغ کی بھی دہی۔ تو نہ دماغ کی دہی بناؤ نہ معدے کو گیس کا غبارہ بناؤ، سمجھ رہے ہو؟ اور درجنوں قسم کی بیماریاں لگتی ہیں اس کھانا عشاء سے پہلے، اور ہلکا کھانا کھانا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی تھوڑی بہت چلت پھرت کر کے آپ کتاب لے کے بیٹھے،
کتاب جو بھی آپ کے کل کے سبجیکٹ ہیں، کل کے سبجیکٹ، وہ آپ نے ابھی ٹیچر سے پڑھے نہیں ہیں، آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے خود سے. خود سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. انگلش کی کوئی کتاب مثلا آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کو خود سمجھیں. مثال کے طور پر انگریزی ادب کی کوئی کتاب ہے تو جو لیکچر کل استاذ نے دینا ہے آپ نے وہ انگلش خود پڑھنا شروع کر دینی، وہ میتھ کی ایکویشنز خود حل کرنا شروع کر دینی ہے. یقیناً آپ کو نہیں آئیں گی وہ، کیونکہ اگر آپ کو آتی ہوتی تو پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کہیں گے نا جب ہمیں آتی ہوتی تو ہم یونیورسٹی میں کیوں آتے. بھائی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آتی ہیں، جتنی خود سمجھ سکتے ہو اتنی سمجھو. اس کے لیے آپ کو کسی شرح کا سہارا لینا پڑے تو وہ بھی استعمال کریں. آپ ویکیبس جو مشکل آ رہی ہیں ان پہ ٹک کر دیں. اگر آپ کے پاس ٹائم بہت ہے، جو کہ ہماری قوم کے پاس بہت ہے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے ویسے بہت ہے، تو وہ جو دوسری چیزوں کے لیے تھے وہ وہاں ڈال دیں نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ویکیبس ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو اس پہ لائن لگا دیں کہ یہ ٹیچر سے پوچھنا ہے، کیونکہ اس میں ڈکشنریاں دیکھنے میں ٹائم بہت لگتا ہے. ٹائم ہے تو وہ دیکھیں، وہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ پورا سبق جو ہے نا اس کی خود پریپریشن کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے ٹیچر کے بغیر سمجھ میں آ گئی، اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں مجھے ٹیچر کی گائیڈنس کی، جملہ مکمل کریں نا، ضرورت ہے. انگلش کی ایک بک ہوگی نا، اس میں ممکن ہے ایک جملہ تو ایسا ہوگا نا جو آپ کو خود آتا ہوگا، اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا، اتنا تو آتا ہوگا نا، آخر کا تو آئے گا نا سمجھ میں. ارے بھائی نیوٹن کا لا لکھا ہوا ہے، شروع کا نہیں آ رہا سمجھ میں تو آخر کا تو آئے گا نا. تو جو شروع ہے اس کو آپ انڈر لائن کر دیں کہ یہ والا سمجھ میں نہیں آیا، یہ والا آ رہا ہے. تو آپ جب پورا صفحہ پڑھیں گے یا میتھ کی تمام ایکویشنز حل کریں گے، اس کے لیے شرح کا سہارا بھی لیں. شرح کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاں، جو گائیڈ بک آتی ہے نا، جو گائیڈ کر رہی ہیں آپ کو، وہ بھی آپ دیکھیں. وہ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پہلے میں گاڑی اردو میں بتاؤں گا، پھر کہ معلومات مجہولات سے جدا ہو جائیں. یعنی آپ کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے کیا پہلے سے آتا ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو آتی نہیں تھی مگر دماغ لگانے سے آ گئی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں دماغ لگا رہا ہوں مگر وہ پلے نہیں پڑ رہی. تو جو چیزیں پلے نہیں پڑ رہی ہیں ان کو انڈر لائن کر دیں کہ صرف یہ چیز ہے ٹیچر سے سیکھنے کی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہاں تک بھی نہیں آئی ہے تو پھر پڑھنا چھوڑ دیں، ٹماٹر بیچیں، یہ بتا رہا ہوں. کیونکہ پڑھنے کے لیے تھوڑا بہت دماغ، پڑھنے کا طریقہ ہی سیکھا نہیں جا رہا، تو پھر اللہ نے ہر ایک کو پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. پھر ٹماٹر بھی ہیں دنیا میں، اس کا بھی بزنس ہے، سڑکیں بھی، کنویں بھی کھدنے ہیں. ہر بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اگر میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تھوڑی سی ہے صلاحیت. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز سمجھنے کی اور یہ چیز سمجھنے کی نہیں ہے. اگلے دن جب استاذ یا ٹیچر یا لیکچرار آپ کے، یہ استاد لفظ جو میں کہتا ہوں یہ عربی کا لفظ ہے نا، ذال کے ساتھ ہے، اردو میں استاد بن گیا. تو چونکہ ہم نے عربی میں ہی سب کچھ پڑھا ہے تو ہماری زبان پہ وہ عربی الفاظ ہی چڑھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں استاد کیا ہوتا ہے، ذال کا استاد ہوتا ہے، استاد کیا کر رہا ہے. تو استاد جو ہے نا آج کل، استاد یہ تو پلمبر کو بھی استاد کہتے ہیں. ارے استاد تھوڑا نل کا ٹائٹ کرو، کہتے ہیں نا، ابھی بھی لیک ہو رہا ہے یار، استاد تم نے کیا کیا یار، استاد تم کیسے پکوڑے دیے یار، تمہیں تو جلے ہوئے ہیں. تو استاد کا لفظ تو ہر جگہ ہی ہے. تو استاد ذال کے ساتھ تھوڑا سا پھر بھی عزت والا لفظ ہے، اس لیے میں استعمال کرتا ہوں. تو جو بھی آپ کے لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، جب آپ ان کے لیکچر میں صبح بیٹھیں گے اور سبق جو ہے، جو لیکچر ہے، اس کی آپ پہلے سے تیاری کر چکے ہیں،
تو آپ صرف اسی چیز کو فوکس کریں گے جو آپ کی سمجھ میں, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں آئی. تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان, اور آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی. دلچسپی اس لیے کہ وہ لیکچر آپ کو سمجھنا جب آسان ہوگا اور بہت سی چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے, تو میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز آسان ہوتی ہے اس میں انسان کی دلچسپی بڑھتی ہے. ایسے ہی صبح صبح اٹھ کے ٹیچر کے سامنے بت بن کے بیٹھ جاؤ, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا یہ, تو دماغ بہت لگانا پڑتا ہے, بہت زیادہ, اور اس سے انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور دماغ لگ جائے تو آگے یاد نہیں ہوتا. اس طرز تعلم میں, پڑھنے کے طریقے میں آپ کو یاد بہت جلدی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے, ابھی کام مکمل نہیں ہوا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. ہم جو کرتے تھے کہ صبح استاذ نے پڑھایا, ہاں سوری یہ بھی لیکچرار نے لیکچر نہیں دینا ہو, ہمارے ہاں جو طریقہ تعلیم تھا وہ یہ تھا کہ صبح جب ہم ٹیچر کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے تو ہماری باریاں لگتی تھیں کہ بھئی آج اصول فقہ کا جو سبق ہے نا وہ فلاں طالب علم خود سنائے گا, آج حدیث کا سبق, حالانکہ وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں, رات جو تیاری کرنی ہے وہ ٹیچر کے سامنے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, تاکہ ٹیچر کو پتا چل جائے کہ ان کو کیا چیز پہلے سے آتی ہے اور کون سی چیز ہے جو مجھے سکھانی ہے. تو جب طالب علم یا اسٹوڈنٹ جب استاذ کے سامنے خود بولے گا, اس میں بولنے میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا, اور جو رات اس نے تیاری کی ہے وہ اس کے دماغ میں اچھی طرح گھس جائے گی, اور ٹیچنگ کا ساتھ ساتھ تجربہ, ارے بولتے کیوں نہیں, اسی وقت ٹیچر بننا بھی شروع ہو جائے گا. وہ ٹیچر بنے نہ بنے لیکن ٹیچنگ کے جو فائدے ہیں جس سے انسان کی لرننگ بڑھتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. استاذ کا کام یہ ہوگا کہ وہ صرف طالب علم کو یہ بتائے کہ کون سی چیز آپ غلط سمجھے ہیں جو ایسے نہیں ہے, اور کون سی چیزیں جو آپ سمجھ پائے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ یونیورسٹیوں میں اس لیے مشکل ہے کہ وہ 50 60 طلبہ وہ کہاں ہر ایک سے سنیں گے, تو اس کا پھر دوسرا حل بھی ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, ابھی پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں. یہ کر لیا آپ نے, سمجھ میں آ گئی بات. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو ٹیچر کا جو لیکچر ہے اس کو بیداری سے سننا ہے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا اور یہ اب پتا چلا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کتاب کو بند کر دیا, جو اگلا پیریڈ ہے وہ آپ نے لیا, اس کا بھی یہی حساب کتاب ہے, وہ بند کر کے رکھ دی, بھول گئے اس کو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, دوپہر کھانا کھانا ہے, جو کہ ہر مسلمان, یار کیا ہو گیا اللہ کا واسطہ, دیکھو جب بول رہا ہوں نا تو آپ بولا کرو آگے سے, صحیح ہے نا. دوپہر کیا کرنا ہے, کھانا کھانا ہے. کھانے کے بعد آپ کے باپ کو بھی سونا پڑے گا, معذرت کے ساتھ. جو پڑھنے والا آدمی ہے اگر وہ دوپہر قیلولہ نہ کرے تو اسے چاہیے کہ کتابیں بند کر کے ٹماٹر بیچے, گول گپے, بہت زبردست ہم نے وہاں کھائے تھے, ادھر ابھی ہانگ کانگ گئے تھے, وہاں بھی گول گپے بک رہے تھے, تو گول گپوں کا کاروبار کرے, وہ زیادہ چلے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ صبح سے جو آدمی اٹھا ہوا ہوتا ہے نا, اس کی تھکاوٹ کا لیول بہت اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے. اگر دوپہر کھانے کے بعد آپ آرام نہیں کرتے, آپ کا دماغ رات تک کام نہیں کرے گا. کسی کا دماغ اگر کام کر رہا ہے تو اس کو کسی عجائب گھر میں جمع کرا دیں, نہیں ہوتا ایسا. گورے کیا کرتے ہیں, دوپہر کھانا ہی نہیں کھاتے, وہ تھوڑا بہت وہ چائے میں ڈبو کے وہ کچھ کھا لیا انہوں نے, برگر ہلکا سا یہ کر لیا. ورنہ جو ان کے پڑھنے والے لوگ ہیں, جہاں تک میری ریسرچ ہے, وہ دوپہر ایسے ڈٹ کے جیسے ہم کھاتے ہیں نا تمیز سے, اس طرح وہ لنچ, کیونکہ لنچ کرو گے تو سونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا تقیل, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, شیطان آرام نہیں کرتا دوپہر کھانے کے بعد. تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی, اور اس کے بعد آدھا سے پونے گھنٹہ آپ نے گھوڑے بیچ کے سو جانا ہے, لیٹ جانا ہے, اور دماغ سے نکال دینا ہے صبح کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, ترقی کرنی ہے, تنزل. شیطان یہ چیزیں لاتا ہے, یار دیکھو کیا ہو, مفتی صاحب کی ترتیب پہ آج عمل کر رہا ہوں,
پتہ نہیں ہوا, بس چھوڑ دو, بھول جاؤ سارے غم, اور موبائل کو بند کر کے رکھ دو. بلکہ موبائل تو لے کے جاؤ ہی نہیں. موبائل کا میں بتاؤں گا ابھی آخر میں. موبائل جس کی جیب میں ہر وقت موبائل ہے نا, اینڈرائڈ ہے یا ایپل ہے, وہ ترقی نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھو. ترقی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے, اس کو آف کرنا پڑتا ہے. گھر چھوڑ کے جاؤ. ہماری تو مجبوری بن چکی ہے, موبائل لوگوں سے رابطہ ہے, ورنہ اس کو یہ جو جیب میں پڑا ہوا ہے نا ابھی, یہ درد سر ہے, عذاب جان ہے. اس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کو کنٹرول کر لے گا, یہ اپنی مرضی سے چلائے گا پھر آپ کو. آج جو ہمارے طلبہ ہیں وہ موبائل کی مرضی سے چل رہے ہیں, موبائل اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ گھوڑے بیچ کے سو گئے. اس کے بعد آپ اٹھے, اگر ظہر سے پہلے قیلولہ کیا ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں. بہتر تو یہی ہے نماز سے پہلے قیلولہ ہوتا ہے, تاکہ نماز پڑھ کے آدمی فریش ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ اٹھیں گے 15 منٹ تک آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا, کیونکہ ایسے عادت نہیں ہے نا آدھا پونا گھنٹہ سو کے اٹھنے کی. جب سوتے ہیں تو پولیس آ کے اٹھاتی ہے. ہمارے ہاں جو رواج یہی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں سو رہا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا. تو آدھا پونا گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کیا, یہ 1 گھنٹہ چلو بہت زیادہ ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا, آپ اٹھ کے منہ دھویا. اگر کسی کو گٹکے کی عادت ہے, اللہ نہ کرے بری عادت ہے, چائے کی عادت ہے, بری عادت ہے, تو چلو تھوڑی بہت, ویسے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے, لیکن جو نہیں پیتے تو پھر وہ فریش ہی نہیں ہوتے نا. تھوڑا بہت گٹکا تو نہیں, چائے کا لگا لیا آپ نے تڑکا. اب آپ فریش ہو کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح جو آپ کے 5 یا 6 یا 4 لیکچر ہوئے ہیں, تو آپ نے اپنے خاص طلبہ کو جو ذہین ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو سلیکٹ کر لینا ہے. پہلے ہی کالج میں دوستی لگا لینی ہے ان سے, اور ان کو پورا بیان سنا دینا ہے آپ نے کہ ہم اس طرز پہ کیا کریں گے, عمل کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر آپ نے ٹیچر بن کے ان طلبہ کو وہ سبق پڑھانا ہے. اس میں ایک طالب علم بھی کافی ہے, جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے, کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے شرارتیں اتنی. بھائی 4 کو بٹھا لیا نا تو ایک لگا ہوگا موبائل میں, ایک کا فون آ رہا ہے, آپ نے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے, یار تو بیٹھ جا میرے ساتھ, ہم دونوں اس طرح سے کیا کریں گے, پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بننے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کسی ایک ہنڈی وال کو, پشتوں میں ہنڈی وال کہتے ہیں دوست کو, ہنڈی وال کو بٹھایا, اور آپ نے جو 5 یا 4 لیکچر ہیں پورے اس کے سامنے کیا کر دیے, ایسے جیسے پروفیسر بن کے اس کو پڑھا دیا. آپ نے کتاب سامنے رکھی ہوئی, یہ تھا, یہ تھا, یوں تھا. آپ رات بھی تیاری کر چکے ہیں, صبح آپ نے ٹیچر سے اچھی طرح سے سن بھی لیا, اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, ایک طالب علم کو بٹھا کے, اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو بٹھا کے اس کو اچھی طرح سے پڑھا بھی رہے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں آئی سمجھ؟ آپ کا کام ہو گیا کمپلیٹ. پھر اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں ہے. آپ کا باپ بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. معذرت, یہ ایبیوز لینگویج تھوڑی سی میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کے بغیر ان لونڈے لپاڑوں کی سمجھ میں بات یہ تمیز سے تھوڑی سمجھتے ہیں بھائی. رفیع بھائی, یہ تمیز سے سمجھنے والی قوم. مزید پڑھنے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جس کو ٹاپ کرنا ہے وہ تھوڑی سی ٹینشن اور لے گا. ہر ایک کو ٹاپ کرنے کا شوق, یعنی اس سے آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے, جو ہے نا الجھن, یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ اتنی امتحان آنے والے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, اس مصیبت سے آپ نکل جاؤ گے. ہنس کھیل کے بہت اچھے نمبروں سے امتحان میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے. اس امتحان سے پہلے تھوڑی ریویژن کرنی پڑے گی, ریوائز کرنا پڑے گا. بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی, رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور کام اگر آپ کر لیں تو اس سے آپ ٹاپ کریں گے پورے کراچی میں انشاءاللہ, اور ٹاپوں ٹاپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ نے رات کو مطالعہ بھی کر لیا, صبح ٹیچر کے سامنے سبق کو ڈیلیور کیا, اور اگر اس کا موقع نہیں مل رہا تو ٹیچر سے سن لیا اچھی طرح سے, اور پھر دوپہر قیلولہ کرنے کے بعد آپ نے وہ 5 یا 6 لیکچر کسی کو بٹھا کے اچھی طرح سے اس کو یہ ایسے سنا دیے, ایسے سمجھا دیے جیسے آپ ٹیچر ہیں اور یہ آپ کا شاگرد ہے. اور پھر وہ بھی کرے گا, ظاہر ہے اس کو بھی تو موقع دینا پڑے گا نا آپ کو.
اس سے آپ اور ایک اور دفعہ سننے کی آپ کو موقع ملے گا. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹاپوں ٹاپ ترقی کریں تو اس دن کا جو لیکچر ہے الگ ایک رجسٹر بنا کے آپ اپنی مادری زبان میں اس کا خلاصہ 3-4 لائنوں میں لکھ لیں. خلاصہ کیسے لکھیں گے؟ آپ کہیں گے 3-4 لائنوں میں ایک سبق کا خلاصہ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ نہیں آ سکتا. تو خلاصے کا وہ مطلب نہیں ہے جس کو خلاصے کی کتابیں ملتی ہیں نا, ہر سینٹرل آئیڈیا اور وہ کیا ہوتا ہے اس کو, ہم تو رٹے لگاتے تھے نا, اس مرکزی خیال, وہ جو اصطلاح ہے, ٹرم ہے, وہ والا خلاصہ میری مراد نہیں. آپ نے کیا کیا کہ کچھ چیزیں تو آپ کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی, وہ آپ کو پتہ ہے, یہ مجھے پتہ ہے. جو نہیں بیٹھی ان کے صرف اشارے لکھنے, چاہے وہ آپ اردو میں ہی لکھ لیں. اردو میں لکھیں گے تو اور آسانی سے یاد ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا جو سبق ہے وہ تیاری ہو چکی ہے. آپ نے یا انگلش میں لکھ لیں جس میں آپ کو آسان لگے, کیونکہ ہمارے ہاں طلبہ میں بہت سے لوگوں کو انگلش نہیں آتی, اردو نہیں انگلش نہیں آتی. تو آپ جس زبان میں آپ کو آسان لگے آپ نے صرف ہنٹس لکھنے ہیں. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں. جب حدیث کی کتاب تھی ہمارے سامنے, تیاری کرنی تھی, اتنی موٹی کتاب شرح معانی الآثار, اس میں فقی مذاہب بہت ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب, امام شافعی کا یہ قول, امام حنیفہ کے یہ دلائل, امام شافعی کے یہ دلائل, اور ان کے دلائل کا جواب یہ, اور انہوں نے جواب میں جو دلائل دیے حدیث یہ پیش کی. یہ اچھا خاصا مشکل ٹاپک ہے نا, ایک ایک مسئلے پہ اتنے اقوال ملتے ہیں, پھر ایک کی دلیل یاد کرنا کیا ہے مشکل. تو میں کیا کرتا تھا بھائی, ابو حنیفہ کو ہے کر دیا, امام حنیفہ کو کیا کر دیا ہے, بس ہے لکھ دیا اور سبق کی ہیڈنگ ڈال دی. مثال کے طور پر مسئلہ ہے رفع الیدین کا, یا مسئلہ ہے قرات خلف الامام کا, تو مسئلہ رفع الیدین, بس اوپر ہے ڈال دیا اور نیچے ایک اشارہ لکھ دیا کہ خلاصہ ان کے دلائل کا کیا ہے کہ یہ منسوخ, بس یہ لکھ دیا. آگے کیا ہے منسوخ, نسخ کی دلیل کیا ہے, وہ حدیث کے اشارے لکھ دیے. بہت آپ کی جب اپنی لکھی ہوئی تحریر ہوگی نا, وہ کسی اور کی سمجھ میں تو ایک لفظ نہیں آئے گا, لیکن وہ چونکہ آپ نے وہ 2-3 سطروں میں 2-3 گھنٹے کے لیکچر سما جاتے ہیں. آپ امتحان سے پہلے ان کو جب ایک نظر دیکھیں گے تو پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گا. امام شافعی کو شین سے تعبیر کر دیا, ٹھیک ہے نا, ان کی دلیل مثلا 6 حدیثیں ہیں, کن کن راویوں سے مروی ہیں, ابن عمر, صحیح ہے نا, تو ابن عمر لکھ دیا. اور بھی جتنے صحابہ ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ترک رفع کی دلیل وہ. تو یہ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ارے کیا ہو گیا, ان بہت ہی مختصر لفظوں میں, ایسا کہ امتحان سے پہلے جب آپ ایک اچٹتی ہوئی طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے پورا سبق مستحضر ہو جائے. یہ آپ نے ہر جو بھی آپ کے جو سبق ہے نا, اس کی ایک الگ آپ نے ڈائری بنا کے, ایک الگ رجسٹر لے کے, اس پہ عنوان ڈال کے کیا کیا آپ نے, 2-3 لائنوں میں ہر ایک سبق کا روز آپ نے خلاصہ لکھ لیا. بہت مختصر خلاصہ ہونا چاہیے. اس کے مختصر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اس کو سمجھ نہ سکے. کیونکہ اگر پاگلوں کی طرح بیٹھ گئے نا, بے وقوفوں کی طرح جیسے بیٹھ رہے ہوتے طلبہ, دیکھا ہے استاذ پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے, کاپیاں کالی کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ بے وقوف اور احمق لوگوں کا طریقہ ہے پڑھنے کا. یار ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا رفیع بھائی, یہ جو ٹیچر آج کل پڑھا رہے ہوتے ہیں اور طلبہ بیٹھ کے نیوٹن کا قانون ہے جی, جو چیز جو ایسے ہمیں آواز آتی تھی پہلے, چیز منہ سے بول بھی رہے ہوتے تھے, متحرک ہے وہ ایسے لکھ رہے ہوتے تھے نا, متحرک رہے گی جب تک اسے روکنے والی کوئی چیز, یہی قانون ہے نا, پتہ نہیں نیوٹن کا ہے, میں تو سائنسدانوں کے نام بھی بھول گیا. اور جو ساکن ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی ہے نا, وہ ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک کہ اس کو دھکا دینے والا کوئی نہ. ہم نے اپنے اسٹائل میں یاد کی ہے. اور وہ نیوٹن کا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جو ایکشن کے مطابق ہوتا ہے. یہی باتیں نیوٹن کہہ کے چلا گیا,
حالانکہ اس کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت, یہ تو کسی کو چماٹ لگاؤ پتہ چل جائے گا, اسی کو لکھ لو. تھپڑ مارو کسی کو, دیکھو کس اسٹائل سے واپس آتا ہے, اس کو لکھ لو, ایک نیا لا آ جائے گا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. خیر, تو آپ نے کیا کیا, اس کو تمیز سے خلاصہ لکھ لیا. پورے جو چھاپ رہے ہوتے ہیں نا استاذوں کے جو لیکچر بیٹھ کے, وہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو برباد. یاد رکھو صلاحیت کسے کہتے ہیں, علم کی استعداد اور صلاحیت اسے کہتے ہیں آپ کو کتاب سمجھنا آ جائے, بس. بہت مشکل بھائی, بہت مشکل. آپ کو کتاب میں لکھی ہوئی چیز خود سے سمجھنا آ جائے, سینے میں محفوظ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جب کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ کتاب پڑھ کے ریسرچ کر کے عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہو. جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو وہ اس فیلڈ کا چیتا ہے, ماہر ہے. نیوٹن کا قانون اگر آپ کو نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھ کے سمجھ میں آ جائے بس کافی ہے. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں. نیوٹن کی تو ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی چیز دیکھو, مفتی پتہ ہے کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں, ہماری زبان میں مفتی اسے نہیں کہتے جس کو مسائل آتے ہیں. مسائل تو کوئی بھی رٹا لگا لے یاد کر لیتا ہے. مفتی اسے کہتے ہیں جسے کتاب میں دیکھ کے مسئلہ بیان کرنا آ جائے. نہیں آ رہی بات, یعنی وہ ریسرچ کر سکتا ہو. ہر چیز کی ریسرچ کسی بھی مفتی کے ذہن میں, بولو بھائی, نہیں ہو. میں نے ایک دفعہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے اور شر پسندوں کے شر سے اللہ ان کی حفاظت کرے, اور اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہماری حکومت کا بہترین سرمایہ, مگر ہماری حکومت ایسے لوگوں کو کی قدر نہیں کر رہی. دنیا قدر کر رہی ہے, ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی قدر. تو حضرت کو میں نے فون کیا, ایک بہت آسان سا مسئلہ پوچھا. حضرت نے فرمایا اس وقت اس کا جواب میرے ذہن میں, بولو بھائی, نہیں. تو کوئی عامی آدمی ہوتا بولتا اتنے بڑے مفتی ہیں بھائی, کتنے بڑے مفتی, ان کو اتنا, اور مسئلہ بھی بہت آسان سا ہی تھا, وہ ان کو نہیں جواب پتا. انہوں نے کہا بھائی اس وقت نہیں ہے ذہن میں, دارالفتہ سے رابطہ کریں, یعنی دارالعلوم کرنگی کے جو دارالفتہ ہے ان سے رابطہ کریں, وہ ریسرچ اور تحقیق کر کے بتائیں گے. تو جواب نہ آنا یا کسی چیز کا پتہ نہ ہونا یہ جہالت نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہر وقت ہر چیز اس کے دماغ میں. بھائی آج آپ ایک بات پتہ چلتی ہے کل بھول جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو عالم میں اور عامی آدمی میں اور محقق میں اور ایک عام شخص میں فرق یہ ہے کہ جب اس سے کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ ریسرچ کر کے بتا سکتا ہو, اور ریسرچ کا پتہ ہو اس کو کہ کہاں سے ریسرچ ہوگی اور کہاں کی ریسرچ غلط ہے اور کہاں کی صحیح ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں انٹرنیٹ پہ جو تحقیقات آ رہی ہیں یہ اس فیلڈ کا جو ماہر ہے وہ بتائے گا کہ یہ ریسرچ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. کچھ بھی ڈالو انٹرنیٹ پر وہ آ جائے گا. آپ ٹماٹر لکھو نا, ٹماٹر کے بارے میں پوری رپورٹ آ جائے گی. اب آپ نے پوری رپورٹ پڑھ کے ٹماٹر کے بارے میں ایک کلینک کھول لی, ہر بیماری کا علاج کس سے, ٹماٹر سے. آپ کو ہر بیماری کا علاج ٹماٹر میں ملے گا, اور ہر بیماری کا سبب بھی ٹماٹر میں ہے, یہ ابھی آپ کو نیٹ میں مل جائے گا. اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا. آپ ساری زندگی کنفیوز رہیں گے. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو ایک ماہر ڈاکٹر ہو وہ بتائے گا کہ کون سی تحقیق صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. تو علم دین میں بھی ایسا ہی ہے, دنیا کے علم میں بھی ایسا ہی ہے. یہ کسی ماہر عالم کو, مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پلمبر اور پروفیسر بیٹھ کے دین کے بارے میں تحقیق پیش کر رہا ہے کہاں گڑبڑ کر رہا ہے. یہ پبلک کو تو اس کو تحقیق ہی سمجھے گی. اسی طرح یاد رکھو کسی بھی کوئی بھی سائنسی تحقیق ہو, کوئی بھی سائنسی ریسرچ ہو, تو اس کے بارے میں جو شخص یہ بتا سکتا ہو کہ یہ ریسرچ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہوتا ہے اس فیلڈ کا ماہر. اور اتنی ہی مہارت پیدا کرنا مقصد ہے, اس سے زیادہ نہ ممکن ہے اور نہ, یعنی صلاحیتیں ضائع جائیں گی اس سے زیادہ میں. بہت مشکل ہے بھائی. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ نے رات کو اس سبق کی خود تیاری کی, ٹھیک ہے نا, یہ 3 اسٹیپ سمجھ میں آ گئے. رات کو آپ نے خود سمجھنا ہے, صبح ٹیچر کا سبق لیکچر اچھی طرح سے بول لو نا, کیا جا رہا ہے
اچھی طرح سے سننا ہے اور پھر اس کا تکرار کرنا ہے, ریوائز کرنا ہے, خود سے بیٹھ کے نہیں کہ رٹے لگا رہے ہیں. کسی کو سمجھانا ہے, اس کو ریویژن کہتے ہیں. کسی کو سبق کو ریوائز کرنا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو سامنے بٹھا کے اس کو, کسی کا مطلب یہ نہیں کہ محلے سے کوئی بھی پاگل ادھار لیا اور بٹھا دیا, کسی مطلب اپنا جو کلاس فیلو ہے اس کو بٹھا. کوئی نہیں ملتا نا, کوئی بھی نہیں. ایک بڑے عالم گزرے, نام ذہن سے نکل گیا, بہت بڑے محدث فقیہ تھے, انہیں کوئی ان کا سبق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, وہ بکری کو بٹھا دیا کرتے تھے. وہ کہتے کوئی مجھے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بکری کو فرض کر لیا کرتے تھے, کیونکہ جب کام چلانا پڑتا ہے نا تو اس کو سمجھاتے تھے. وہ کہتے جب بکری جو ہے نا یوں 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 کرتی ہے, جب وہ یوں کرتی تھی تو کہتے تھے میں فرض کر لیتا تھا اس کی سمجھ میں لیکن آپ ایسی حرکت نہ کریں, یوٹیوب پہ آ جائیں گے آپ, دور ہے یوٹیوب کا, وہ فوراً تماشا بن جائے گا. تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے انسان بہت وافر مقدار میں مہیا ہیں. کسی بھی انسان کے بچے کو بٹھائیں, اگر نہیں ہے تو وہ اسی بہانے انسان کا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی بھی پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹاپ کرنے کا طریقہ کیا, اس کا خلاصہ لکھ لیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ پہلے دن بیٹھیں گے اور اس کتاب کو رات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صبح آپ نے پڑھنا ہے, تو آپ میں سمجھنے کی صلاحیت, بولو بھائی, بڑھے گی. اللہ کی عجیب قدرت ہے, انسان کے جسم میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, بہت زیادہ لچک رکھی ہے. اسے جو قوت یہ استعمال کرتا ہے نا وہ قوت بڑھتی ہے, لیکن چونکہ ایک دم نہیں بڑھتی تو ہمیں یقین نہیں آتا. آپ وزن اٹھائیں, ہمارے طالب علم تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا بہت باریک, یعنی دبلا کا لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے, باریک تھے وہ. مجھے کہتے تھے کہ میں باڈی بلڈر بننا چاہتا ہوں, بلکہ میں نے انہیں کو خود ترغیب دی. میں نے کہا جم جایا کرو, باڈی بلڈنگ کرو, ویٹ اٹھاؤ تو تھوڑی سی جسم میں طاقت آئے گی, گوشت چڑھے گا. کہنے لگے مجھ سے تو وزن اٹھتا ہی نہیں ہے, مجھ سے تو ویٹ اٹھتا ہی نہیں ہے, کمزور تھے. میں نے ان سے کہا کہ ماچس کی تیلی لو. اب بار بار میں کہہ رہا ہوں 5 کلو اٹھاؤ, کہہ رہے ہیں یار وہ بھی نہیں اٹھتا, سانس پھول جاتا ہے. میں نے کہا ماچس کی یہ تنکا لو بڑا والا, اور ایک بٹن ادھر لگاؤ, اس کے ایک بٹن ہے بھائی یہاں لگاؤ, اور اس کو اٹھاؤ ایسے ایسے کر. کہہ رہے یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا مذاق نہیں ہے, یہ تو اٹھے گا نا. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یہاں سے شروع کرو, اپنے کیریئر کا یہاں سے, شرماؤ نہیں. پبلک کیا, میں نے کہا بند کمرے میں کر لو یار, یہاں سے اسٹارٹ کرو. جب یہ ماچس کی تیلی اٹھاؤ گے یا تنکا اٹھاؤ گے تو پھر 2 بٹن لگا دو, پھر وہ جو ویسٹ کوٹ کا بٹن ہے نا بڑا والا وہ لگاؤ, ٹھیک ہے. ایسے میں نے کہا ہوتے ہوتے انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ 10-10 20-20 کلو کی پلیٹیں لگی ہوئی ہوں گی. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو, یہ تو خیر بٹن مذاق کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے کہ یہ تو ہو سکتا ہے, ایسا نہ کوئی بٹن سے شروع کر دے گھر جا کے. آدھا کلو لگا لیں, 1 پاؤ لگا لیں, صحیح نا, 250 گرام لگا دیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ویٹ اٹھاتے ہو تو تھوڑے دنوں میں آپ میں مزید ویٹ اٹھانے کی صلاحیت بڑھتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ اللہ نے ہماری باڈی کے جس پارٹ کو جس کام کے لیے پیدا کیا, باڈی کا وہ پارٹ اگر اس کام میں لگے گا تو اس کام کی صلاحیت اس میں روز بروز بڑھے گی, بشرطے کہ کنٹینیو اس کو اس کام میں لگایا جائے. وہ صلاحیت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. آپ سے چلا ہی نہیں جا رہا, اگر کوئی گھٹنے میں فالٹ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, لیکن نارمل ٹانگیں ہیں, چلا نہیں جا رہا تو چلو, بھاگا نہیں جا رہا تو بھاگو. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک صاحب کو جاگنگ کرائی, میں نے صبح 4 بجے, صبح 4 بجے میرے پاس آئے تھے اصلاح کے لیے. خانقاہ تھی ہماری, ڈیجیٹل خانقاہ چلی تھی, وہ آئے تھے کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے. اسٹائل تھوڑا سا نرالا تھا ہمارا. ہم نے کہا صبح 4 بجے اٹھیں اور کیا کریں, بولو بھائی جاگنگ کریں. بغیر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. صاحب ہدایہ کا بڑا پیارا شعر ہے
کہ تو محنت کے بغیر بلند مرتبے چاہتا ہے. جو بھی بلند مرتبوں کی تلاش میں ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے, اٹھتا ہے جلدی. وہ کہتے ہیں کہ یغوص البحر من طلب اللآلی, جس کو موتیوں کی تلاش ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ میں غوطے لگاتا ہے. اصلاح کرانی ہے, بلند مقام تک پہنچنا ہے, صبح 11 بجے پولیس آ کے اٹھا رہی ہے, اٹھ جا بھائی بہت ہو گئی. اور پولیس بھی صبح 11 بجے آ کے نہیں اٹھاتی. پولیس کو آپ فون کریں کہ میرا بیٹا سو رہا ہے, اٹھ نہیں رہا, 11 بج گئے ابھی تک نہیں اٹھا, تو پولیس 3 بجے پہنچے گی. کیا خیال ہے؟ وہ بھی سو رہی ہوگی, جو جن کی نائٹ ڈیوٹی ہے وہ سو رہے ہوگے, جن کی دن میں ڈیوٹی ہے وہ ابھی سونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. معذرت, کوئی پولیس والے بیٹھے ہوں تو بھائی معذرت. تو میں نے دیکھا کہ ان کو ہم جب چند قدم چلے ہیں تو ان کو وامٹنگ شروع ہو گئی, کچھ الٹیاں, وہ سن نہ رہے ہوں بیان, اگر سن بھی رہے ہیں تو بھائی پیشگی معذرت, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نا ان کو تھوڑے سے جب بھاگے ہیں تو تھوڑی سی الٹی متلی آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ, میں نے کہا کل دوبارہ بھاگو. اب دیکھو تھوڑی سی دوڑ لگائی ہے اور جسم کا سارا سیٹ اپ, کیونکہ کبھی بھاگے ہی نہیں نا. میں نے کہا کتا پیچھے لگ گیا تو کیا کریں گے بھائی, ہیں؟ کتے سے نہیں مریں گے, بھاگنے سے مر جائیں گے. کتے سے نہیں مریں گے, کس سے مریں گے؟ وہ ایک آدمی جو ہے نا کسی آفس سے نکلا, تو ڈاکٹر صاحب تھے, وہ بڑے نفسیاتی ڈاکٹر تھے نا, جو لوگوں کی نفسیات اچھی طرح سے سمجھتے تھے. تو اور پاگلوں کی نفسیات تو اور نفسیاتی ڈاکٹر بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن کتنی بڑی مسٹیک ہوئی, وہ نکلے آفس سے باہر, 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے اور کبھی بھاگے نہیں. انہوں نے ساری زندگی نفسیات پہ گزار دی, فزیکل جو فٹنس چاہیے نا اس کو فوکس نہیں کیا. تو وہ آفس سے باہر نکلے تو دیکھا ایک پاگل ان کی طرف دیکھ رہا ہے ایسے کر کے. پاگل کا تو کام ہی ہے کبھی کسی کو دیکھے گا بھائی اس کو لفٹ نہیں کرائیں. آپ تو ویسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر ہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, کیوں اس کو فری کرا رہے ہو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پاگل میری طرف دیکھ رہا ہے تو یہ تھوڑے کنفیوز ہوئے اور دوسری طرف دیکھنے لگے نا. پھر انہوں نے تھوڑا مڑ کے دوبارہ دیکھا کہ میری طرف ابھی بھی نہیں دیکھ رہا, تو پاگل نے پھر دیکھا ان کی طرف. اب ان کو تھوڑا خوف ہوا کہ یہ تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, حالانکہ پاگل اس لیے گھور رہا تھا کہ یہ اس کو گھور رہے تھے. پاگل اس لیے گھور رہا تھا کہ یہ اس کو گھور رہے. اب انہوں نے کیا کیا, چلنا شروع کیا جس سمت میں, تو پاگل بھی نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, پیچھے پاگل بھی چلتا ہوا جا رہا ہے. ان کو اور خوف ہوا, انہوں نے تھوڑا اسپیڈ بڑھائی, تھوڑا تیز چلنا. تو پاگل بھی تیز, ابے وہ تو آپ کو فالو کر رہا ہے. پاگل کی اپنے تو کوئی ویژن نہیں ہوتا نا, وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جیسے بچے ہونے جو آپ کرو گے وہی وہ بھی کریں گے, تو وہ اس چکر میں جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں پاگل بھی وہی کر رہا ہے کہ یار یہ چلو میں بھی کر لیتا ہوں یہ. اب یہ تیز چلنا, وہ بھی تیز چلنا, تگڑ وہی. یہ ڈر گئے, بھاگنا شروع, پاگل بھی بھاگنا. اب بھاگتے کبھی زندگی میں بھاگے نہیں, ہانپنے لگے خوف سے, حالت خراب, اور پاگل بھی بھاگتا جا رہا ہے. وہ تو پاگل ہے. یہ بیچارے بھاگتے بالآخر کلا بازی کھا کے زمین پہ گر گئے. پاگل بھاگتا ہوا ہے اور ہاتھ لگا کے کہتے ہیں چھو لیا, لگا لیا, پکڑ لیا, بس. میں نے کہا کمبخت, صرف اتنے سے مجھے پہلے بتا دیتا, میں خود ٹچ کروا دیتا اپنے آپ کو. بات پتہ نہیں کیا چل رہی تھی, کہاں سے کہاں چلی گئی یہ بات. یہ لطیفہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں, تو میں وہ بھاگنے کی پریکٹس کی بات کر رہا تھا کہ آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے آپ میں بھاگنے کی صلاحیت زیادہ, وزن اٹھائیں گے, جو جسم کا جو پارٹ جس کام کے لیے قدرت نے پیدا. دیکھو جو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بالکل, معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت ختم. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زیادہ کھچڑی وچڑی ابلے ہوئے چاول زیادہ عرصے نہیں چلایا کرو. کبھی کبھی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو بچوں کو, اس سے معدہ مضبوط. وہ مجھے پتا ہے پراٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن بچوں کو کھلانا اس لیے ہے کہ ان کے معدے میں جان رہے, طاقت رہے, اس لیے کھلا دیا کرو.
تو ورنہ بچے ہی ڈبل روٹی کھا کھا کے ان میں پراٹھوں کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. صبح صبح کھلاؤ اس کو تمیز سے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فائدہ یہ معدے میں صلاحیت رہے گی ٹھوس چیزوں کو ہضم کرنے کی. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے جسم باڈی کا جو پارٹ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کرے گی, باڈی وہ پارٹ وہ کام کرے گا تو اس میں صلاحیت بڑھے گی. تو یاد رکھو اسی طرح یہ جو دماغ ہے یہ کس کام کے لیے پیدا کیا اللہ نے, یہی نہیں پتا آپ لوگ کو. دماغ سوچنے کے لیے پیدا کیا. دماغ کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ سوچنے کے لیے. دماغ میں طاقت صرف بادام کھانے سے, آج کوئی چاہتا ہے نا میری دماغی طاقت بڑھے تو بادام کھائے گا, زیتون پیے گا, انجیر کھائے گا, یہ کافی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے کسی باڈی بلڈر کو آپ نے وزن اٹھانے پہ نہیں لگایا اور کہا بس پراٹھے ٹھوسو ہیں, گوشت کھاؤ, تو وہ تو عجیب سا کولیسٹرول کا مجموعہ بن جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں صلاحیتیں تھوڑی بنیں گی. انرجی بڑھ رہی ہے مگر وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. جب تک آپ بھاگیں گے نہیں, ٹانگوں میں دوڑنے کی طاقت نہیں بڑھے گی, چاہے کیلشیم کی کتنے انجیکشن لگوا لیں آپ, کتنی گولیاں کھا لیں کیلشیم کی. اس سے بہتر وہ بیچارہ سیدھا سادہ مزدور ہوتا ہے جو سادہ روٹی کھاتا ہے مگر محنت مزدوری کر کے اپنے بازوؤں میں کیسی طاقت بھر لیتا ہے وہ. تو آج جو دماغ لوگوں کے کمزور ہیں وہ اس لیے نہیں کہ خوراک نہیں مل رہی, بادام نہیں مل رہے, کمزور اس لیے ہیں کہ دماغ استعمال ہو ہی نہیں رہا. ڈرامے دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے, اس میں کیا دماغ استعمال ہوگا آپ کا بھائی؟ اس نے چھکا لگا دیا, اس نے چوکا لگا دیا, وہ فلاں جیت گیا, اس میں دماغ استعمال نہیں ہوتا. تو آپ جب اس طرح سے سبق کی تیاری کریں گے رات کو بیٹھ کے, جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے آپ نے ابھی سے سمجھنا شروع, تو آپ کا دماغ استعمال ہونا شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ٹاپک ہے آپ کا اس میں بھی آپ کو مہارت پیدا ہوگی. نمبر دو, دماغ کی ایکسرسائز ہوگی, ورزش ہوگی, دماغ میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی. یعنی اوور آل بھی دماغ کو فائدہ ہوگا اور خاص اس ٹاپک میں بھی دماغ آپ کا کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا. بھائی جب جم جاتے ہیں تو اگر ہاتھوں سے وزن اٹھائیں تو پوری باڈی کو فائدہ ہوتا ہے نا, لیکن خاص ویٹ اٹھانے کی صلاحیت الگ سے بڑھتی ہے. تو جب آپ دماغ استعمال کریں گے کسی خاص سبجیکٹ میں تو آپ کی باڈی, آپ کے دماغ کو ایک عمومی فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے دماغ کی صلاحیتیں کیا ہوں گی؟ بڑھیں گی, اور اس ٹاپک میں تو آپ کو مہارت پیدا ہوگی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ کو آج جتنا مشکل لگ رہا تھا اس لیکچر کو سمجھنا خود سے, اگلے دن تھوڑا سا آسان, اس سے اگلے دن اور آسان, لیکن وہ آسانی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. بھائی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا ہے نا, لیکن نظر آ رہا ہے کہ آج میرا بیٹا کل 3 فٹ کا تھا, آج ماشاءاللہ 3 فٹ 0.001 انچ کا ہو گیا. نظر تھوڑی آ رہا ہوتا ہے. آپ نے کام کو فوکس کرنا ہے, بچے کو کھلانا ہے, دیکھو تھوڑے دن میں 5-6 فٹ کا ہو جائے گا وہ. تو اسی طرح جب آپ سبق کی تیاری رات کو بیٹھ کے کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, لیکن آپ نے جتنا ہو رہا ہے وہ کر لیں اور کتاب بند کر کے پھر سو جائیں. آپ نے اس ٹریک پہ اپنے آپ کو چلانا ہے. تو آپ دیکھو 6 مہینے بعد آپ کو احساس ہوگا, اندازہ ہوگا کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ چکا ہوں. ہم جب نیا سال شروع ہوتا تھا مدرسے میں, کتاب کھول کے دیکھتے تھے, ہم کہتے تھے یہ ہمارے بس کی, یہ تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل, لیکن اسی اسٹائل میں ہم پڑھتے تھے. سال کے بعد لگتا تھا اس میں کیا مشکل ہے بھائی, بہت آسان ہے. اسی وجہ سے میں نے مدرسے میں جو کتاب ایک دفعہ پڑھی, الحمدللہ ٹیچنگ میں مجھے دشواری نہیں ہوئی, بلکہ میں نے اپنے مدرسے میں ایسی کتابیں بھی پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہے. مجھے دے دی کہ یہ کتاب آپ نے پڑھانی ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے, مجھے ٹاپک معلوم نہیں تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے رات کو جب مطالعہ کرتا تھا سمجھ میں آ جاتی تھی, کیونکہ کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے. تو کتابیں تو دنیا میں لاکھوں ہیں, ساری کتابیں تھوڑی پڑھو گے آپ بھائی, لاکھوں ہزاروں کتابیں, ایک
موضوع پر جب آپ ریسرچ کرنا چاہو تو صرف ایک کتاب تھوڑی ہے, سینکڑوں کتابیں ہیں. تو آپ نے کتاب کو رٹنے کے بجائے کتاب سمجھنے کی صلاحیت کو فوکس کرنا ہے, کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت اگر مجھ میں پیدا ہو گئی تو پھر آپ کے لیے راستے آسان, تحقیق کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ کیونکہ اسٹائل ہمارے ہاں پڑھنے کا نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں محققین پیدا, بولو نا بھائی, نہیں ہوتے. کل میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر ہیں مقلد ہیں, اندھے مقلد, معذرت کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ پہلے انڈے کے بارے میں تحقیق آئی تھی کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے, مت کھاؤ. ہمارے ہاں بھی ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا مت کھاؤ. پھر گوروں کی تحقیق سامنے آئی کہ اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے, برا والا نہیں ہوتا, 2 کھاؤ. یہ تو میں نے خود پڑھا ہے. کتنے صبح ناشتے میں انڈے کھاؤ, 2 کھاؤ. نئی ریسرچ. اب سب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کتنے کھاؤ, 2 کھاؤ, کیونکہ اس اسٹائل سے نہیں پڑھا ہے. سوائے ان ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اس اسٹائل میں پڑھا نہیں ہے تو خود ریسرچ کی صلاحیت, ایسا لگتا ایسا ہے کہ خود ریسرچ کی صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ جب ٹیچر میڈیکل کالج میں لیکچر دے رہا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ انڈے میں یہ کولیسٹرول, تو لکھ لیا طالب نے انڈے میں کیا ہوتا ہے بھائی, کولیسٹرول ہوتا ہے. تو اب کیا ہے, جب بھی کوئی آ رہا ہے تو وہ پرانی ڈائری نکالی, وہ پوچھا پیشنٹ نے کہ انڈا کھاؤں, انڈے میں کولیسٹرول. بھائی انڈا نہیں کھاؤ, انڈے میں کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول ہوتا ہے. ممکن ہے ایسا بالکل نہ ہو, لیکن اسٹائل تو یہی ہے نا. ریسرچ کی صلاحیت, بولو بھائی. تو کوئی دین کا علم حاصل کرے یا دنیا کا علم حاصل کرے, اس اسٹائل میں پڑھے گا تو آگے بڑھے گا. ورنہ مقلد, اندھا مقلد جسے کہتے ہیں, دین میں جہاں تک تقلید کا معاملہ ہے اس کی تو باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے کہ جاہل مجتہد کی کیا کرے گا, تقلید. اور اس میں تو قرآن و سنت کا ایک دائرہ ہے, اس سے آگے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن دنیا میں تو ریسرچ کے لیے کوئی باؤنڈری اللہ نے کھینچی نہیں ہے نا, اس میں تو بڑھتے چلے جاؤ بھائی, پھر بھی نہیں بڑھ رہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کل جو ہم نے بیان سنا اس میں بڑی زبردست بات کی. انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے مدارس پر اعتراض کرتے ہیں, ان میں محققین پیدا نہیں ہو رہے. ہمارے مدارس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان میں ریسرچر پیدا نہیں ہو رہے, حالانکہ ہو رہے ہیں. جو نئے مسائل آتے ہیں اس میں تحقیق ہوتی ہے. فرمایا کہ ہم پر اعتراض ہے کہ تم میں محققین پیدا نہیں ہوتے, لہذا یہ حکومت کی کسٹڈی میں دیے جائیں مدارس, حکومت چلائے گی ان کو. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو محققین پیدا بھی ہوتے ہیں اور اللہ نے ایک تحقیق کا دائرہ بھی کھینچا ہوا ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں تو اللہ نے کوئی دائرہ نہیں کھینچا. اللہ نے کہا کہ جائز چیزیں ہیں, کائنات کو مسخر کرو, جہاں تک تحقیق کے میدان میں جا سکتے ہو جاؤ. آپ نے کتنے محققین پیدا کر لیے, بہت مشکل ہے بھائی. آپ کے ہاں محققین مارکیٹ میں 2-4 کے نام لیے جا سکتے ہیں, وہ بھی اپنے بل بوتے پر بنے ہیں, اس سسٹم کے تحت وہ بھی وجود میں نہیں آئے. تو اگر ہمارے مدارس کو حکومت کی کسٹڈی میں دے دیا گیا تو جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا, اس کا وہی حشر ہوگا جو ریلوے کا ہے. کل میں ٹرین سے آیا نا, وہ جہاز کا ٹکٹ مل نہیں رہا تھا, تو ہم بزنس کلاس میں آئے ٹرین سے. بزنس کلاس میں جب بھی آیا ہوں رات کو اے سی اتنا تیز ہوتا ہے کہ آدمی تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے. اتنا ایئر کنڈیشن کیا کر دیتی ہے ٹرین میں, اے سی فل. جہاز میں بھی اے سی ہوتا ہے مگر کبھی کپاہٹ نہیں ہوتی. جب بھی ٹرین میں آؤ گے بزنس کلاس میں, مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو الحمدللہ آج یہ راز فاش ہوا. ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ صبح جب وہ آیا نا کہ ہاں بھائی تکیے کے اتنے روپے اور کمبل کے اتنے پیسے دے دو, تو ہم نے ظاہر ہے کمبل تکیا پیسے دینے پڑتے ہیں. تو پھر وہ ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کمبل کا کرایہ لینے کے لیے اے سی کو, کیونکہ ابھی تو سردیاں تھوڑی ہیں,
بھائی 29 مارچ 2019 یہ سردیوں کا سیزن نہیں ہے, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, بہترین موسم ہے. اے سی نہ بھی چلے ان دنوں میں تو چل جاتا ہے معاملہ, اور اگر چلے تو ہلکا سے چلا دو. ڈی فریزر بنائے ہوئے کمبل بکوانے کے لیے. تو اگر گورنمنٹ کو آپ نے دینی مدارس کو حکومت کی تحویل میں دے دیا تو جو حال بزنس کلاس کا ہے نا اس سے زیادہ برا حال ہو جائے گا مدارس کا. اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء نے مدارس کو بہترین طریقے سے چلا کے دکھایا ہے. ہزاروں لاکھوں حفاظ پیدا کیے, ہزاروں علماء پیدا کیے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ آپ, پاکستانی عالم کی قدر ہے, انڈیا اور پاکستان کے عالم کی قدر ہے. آپ کے سائنسدان کو دنیا نہیں مانتی, آپ کے ڈاکٹر کو نہیں مانتی, آپ کے عالم کو مانتی ہے. میرے پاس یورپ سے فون آتے ہیں, مفتی صاحب ادھر ایک چکر لگاؤ, مفتی صاحب کسی عالم کو بھیجو یہاں پہ. میں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ ہیں. کہہ رہے مولوی نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو ایک مولوی کی جو دنیا میں آپ کی قدر ہو رہی ہے وہ ہمارے مدارس کی پروڈکٹ ہے یہ مولوی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں کو دینی مدارس کے حوالے کرو, پھر ہم اچھے سائنسدان انشاءاللہ پیدا کر کے دکھائیں گے. جامعۃ الرشید نے ابھی عصری علوم پر بھی توجہ دی ہے. آپ جامعۃ الرشید کا رزلٹ جا کے دیکھو. میں اپنے شاگردوں کو جانتا ہوں جن کو جامعۃ الرشید نے عصری علوم بھی پڑھائے ہیں, یونیورسٹیوں میں ٹاپ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ. تو بجائے اس کے کہ